نبی کے لباس کا تماشا۔ پانچویں بات دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجد میں ممبر ہوتا ہے جس میں خطبہ دیتے امام صاحب، تو آپ دیکھیں گے امریکہ کی مسجد میں، ترکی کی مسجد میں کیا ہوتا ہے، یہ جو میں کپڑا پہنے ہوا ہوں یہ کپڑا ممبر پر رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ رومال جو میں باندھ کر کے آیا ہوں یہ رومال بھی وہاں رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ داڑھی جو میں آپ کے سامنے عالم دین بن کر کے، مقرر بن کر کے داڑھی رکھے ہوا ہوں، یہ ڈپلیکیٹ داڑھی بھی وہاں رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اب جب امام آتا ہے تو وہ صفا چٹ ہوتا ہے، فٹ بال کا میدان ہوتا ہے اس کا چہرہ، داڑھی واڑی اس کو نہیں ہوتی ہے، کوٹ پینٹ میں ہوتا ہے، تو سب سے پہلی فرصت میں وہ کیا کام کرتا ہے کہ وہ جو کرتا رکھا ہوا ہے اس کو پہنتا ہے، اس کے بعد جو وہ رومال ہے اس کی پگڑی باندھتا ہے، وہ جو ڈپلیکیٹ داڑھی ہے اس کو لگاتا ہے۔ اللہ اکبر، نماز پڑھا رہا ہے، السلام علیکم، داڑھی اتر گئی، پگڑی اتر گئی، جبہ اتر گیا۔ نبی کی سنت کا، نبی کا امتی اس طرح تماشا کر رہا ہے، اس لیے پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، ایک آدمی نے کتاب میں پڑھا تھا جس کی داڑھی لمبی ہوتی ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے، اور جس کا سر چھوٹا ہوتا ہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ کتاب میں پڑھ لیا تھا، پتہ نہیں کہاں پڑھ لیا، تو اس کی ایک بالشت داڑھی تھی، ایک بالشت سے بھی باہر جا رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کیسے داڑھی کو چھوٹا کریں، قینچی تلاش کیا، قینچی کہیں نہیں ملی، تو سوچا کہ داڑھی تو چھوٹی کرنی ہے ورنہ لوگ بے وقوف سمجھیں گے، تو چراغ جل رہا تھا، مٹھی میں داڑھی لے لیا، سوچا کہ جو مٹھی سے باہر ہے اس کو جلا دیتے ہیں، جو بچ جاتی ہے اس سے مجھ کو سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ میں بے وقوف نہیں ہوں، عقل مند ہوں۔ تو جو آدمی زیادہ ہوشیار بنتا ہے نا اس کو 3 جگہ پخانا لگتا ہے، یہ زیادہ ہوشیار بن رہا تھا، داڑھی کو ہاتھ میں لے کر کے جو داڑھی باہر جا رہی تھی اس کو چراغ سے سٹایا، جب داڑھی جلنے لگی اور آگ جو ہے انگلی سے سٹ گئی تو یہ ہاتھ چھوٹ گیا، ہاتھ چھوٹا۔ اب کیا تھا، داڑھی چھوٹی کرنے کے چکر میں موٹی داڑھی بھی چلی گئی، پتلون کے چکر میں لنگوٹی بھی چلی گئی۔ انشاءاللہ نبی کی سنت کو زندہ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ دنیا کی سربلندی، آخرت کی سرفرازی آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نبی کی سنت کو زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہنود و نصارا کا کیوں تھوک چاٹا، کہ مونچ تو لمبی ہے داڑھی کو کاٹا، محمد نے محشر میں جو پوچھ ڈالا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، بتا عیب سنت میں کیا تو نے پایا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا۔ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں، محبت میں سن رہے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ دعا دیتا ہوں دل سے اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آپ لوگ آمین بولتے جائیے، قبولیت کی گھڑی شروع ہو چکی ہے۔ تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اس کے بعد صرف 3 پیغام رہ جائیں گے عورت اور بچے کے حوالے سے، آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، چٹ میں جلسہ ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ ہماری پیاس کو باقی رکھے، اللہ آپ کا ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، تیسرا پیغام تیزی کے ساتھ آ رہا ہے۔ جماعت والے مسجد میں آئے تو مسجد کی کمیٹی نے کہا کہ تم لوگ جماعت والے ہو، مسجد میں نہیں آ سکتے ہو، مسجد میں نہیں ٹھہر سکتے، ایک شرط ہے، تم کو ثابت کرنا ہوگا کہ تراویح 8 رکعت ہے یا 20 رکعت ہے۔ جماعت والے کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، جماعت والے بڑے عقل مند ہوتے ہیں۔ امیر صاحب نے کہا کہ ان لوگوں سے جان چھڑانی ہے اور مسجد کو آباد بھی کرنا ہے، تو امیر صاحب نے کہا کہ دیکھیے بھائی صاحب، جو لوگ 8 رکعت نمازی پڑھتے ہیں تراویح، وہ کم پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں۔ جو لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں وہ زیادہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم تو ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے، ہم کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو تھوڑا پڑھ رہے ہیں یا زیادہ پڑھ رہے ہیں، ہم تو ان کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں جو یہ بھی نہیں پڑھتے وہ بھی نہیں پڑھتے۔ لال کنواں مسجد ہے دلی میں، آج بھی موجود ہے،
اس میں امام بریلوی تھا، قرآن بہت اچھا پڑھتا تھا۔ بریلوی امام قرآن بہت اچھا پڑھے، حضرت نانوتوی اسی امام کے پیچھے گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ امام حضرت نانوتوی کو کافر کہتا تھا، بریلوی امام مقتدی دیوبندی۔ جب نماز شروع ہوئی، امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، نماز شروع ہو گئی، پیچھے مقتدی حضرت نانوتوی نے اللہ اکبر کہا، سلام علیکم جیسے ہی کہا تو دیکھا کہ باپ رے باپ، جس عالم کو میں کافر کہتا تھا وہ میرے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ مارے شرم کے پانی پانی ہو گیا کہ حضرت ہم کو معاف کر دیجئے، میں غلطی میں آپ کو کافر کہا کرتا تھا۔ اخلاق پیش کیجئے، آپ کا دشمن دوست بن جائے گا۔ تیسری بات یاد رکھیے جو میں آپ کے سامنے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ دیکھیں گے کچھ لوگ ولضالین پر آہستہ سے آمین کرتے ہیں اور کچھ لوگ زور سے آمین کہتے ہیں۔ آمین کچھ لوگ آہستہ من من میں آمین کہہ دیتے ہیں، دونوں حدیث سے ثابت ہے۔ ابھی یہ ملک آزاد نہیں ہوا، کاندھلا میں یہ واقعہ آیا، مارچ نام کا انگریز ہے، حاکم ہے، اس کے دور کا یہ قصہ ہے، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ دو مسلمان ایک مسجد، ایک امام نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے زور سے آمین کہا، کسی نے آہستہ سے آمین کہا، اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا، دونوں کا جھگڑا انگریز کی عدالت میں آ گیا۔ انگریز کو 5 منٹ تک سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ آمین زمین کا نام ہے، مکان کا نام ہے، دکان کا نام ہے، کس کا نام ہے۔ جب وکیلوں کی بحث ہوئی تب اسے پتا چلا کہ او آمین دعا کا نام ہے۔ اب دیکھیے اس انگریز نے کیا لکھا، ہمارے منہ پر تماچا ہے، آنکھ سے پٹی ہٹانے کے لیے کافی ہے، ہم لوگ آپس ہی میں لڑ رہے ہیں، اپنی ترقی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر رہے ہیں، مٹا رہے ہیں۔ اس انگریز نے لکھا آمین کی 3 قسمیں، ایک ہے آمین بالسر، آہستہ سے آمین کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک ہے آمین بالجہر، بالجہر، زور سے آمین کہنا، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک تیسری آمین ہے آمین بالشر، فتنہ اٹھانے کے لیے آمین کہنا، یہ حدیث سے بھی ثابت نہیں، قرآن سے بھی ثابت نہیں۔ یہ سلفی بھی گنہگار ہے، یہ حنفی بھی گنہگار ہے، ان کا ٹھکانہ جیل ہوگا، جیل خانہ ہوگا، مہمان خانہ نہیں ہوگا۔ 2 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو یاد رکھیے۔ ہندوستان میں ایک قوم ہے، اس کا نام ہے آدی واسی، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سنتھال۔ آدی واسی قوم ہے، سنتھال قوم ہے۔ جانتے ہیں اس قوم کے اندر 2 خوبی ہے، اس کا سردار جو بول دے گا اس کو کوئی کاٹ نہیں سکتا، سب گردن کٹا لے گا لیکن کوئی بات نہیں کاٹ سکتا۔ ماننے کا جذبہ اس قوم میں اتنا اچھا ہے، سنتھال قوم۔ دوسری، اس کے یہاں ڈگی ہوتی ہے، ڈگی، ہمارے یہاں ڈھول محرم کا، اور اس کے یہاں ڈگی، وہ جب ڈگی بجاتا ہے کوئی سنتھال تو سارے سنتھال جمع ہو جاتے ہیں، قوم کی حفاظت میں، قوم کی مدد میں سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتحاد اتنا مضبوط ہے جو سنتھال کو نصیب ہے وہ ہم کو نصیب نہیں ہے۔ اسی ہندوستان میں دوسری قوم ہے، اس کا نام ہے مرواڑی۔ مرواڑی سب سے زیادہ ترقی کر رہے ہیں اس ملک میں، جانتے ہیں کیوں؟ 2 وجہ سے۔ اس میں کوئی اگر نیچے گرتا ہے تو سب لوگ اس کو سنبھالتے ہیں، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، 100 مرتبہ گرے گا 100 مرتبہ مدد کریں گے، لیکن اس کو اپنے حال پر چھوڑیں گے نہیں، سب اس کی مدد کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جھگڑا گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ آپ کہیں بھی جائیے کچہری میں پوچھئے وکیلوں سے کہ مرواڑی کا کیس آتا ہے تو وہ ڈائریکٹ بولیں گے مرواڑی کا کیس آتا نہیں ہے، ان کا جھگڑا ہوتا ہے گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں ہوتا۔ اس لیے مرواڑی ترقی کر رہے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، آپ صرف 2 کام پر کھڑے ہو جائیے، آپ سے کوئی ہاتھ نہیں ملا سکتا۔ دوسرے کی مدد کے لیے آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ آپ کی مدد کے لیے کھڑا ہوگا۔ گھر کا جھگڑا گھر میں حل کیجیے، عدالت میں لے کر کے مت جائیے۔ 1 سال آپ تجربہ کر کے دیکھیے، آپ کو 10 سال کے برابر اللہ ترقی دے گا۔ انشاءاللہ بیٹی کی طرفداری میں داماد جیل جائے گا، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، آپ دیکھیں گے ندی میں ایک کیکڑا ہوتا ہے، کیکڑا ہوتا ہے،
उसको कुछ लोग कोकड़ा बोलते हैं, केकड़ा है केकड़ा, उसके पैर बहुत होते हैं, ऐसे ऐसे चलता रहता हो केकड़ा। तो पूरी दुनिया का केकड़ा जा रहा था मुआयने के लिए, डब्बे में बंद करके जा रहा था। हिंदुस्तान का केकड़ा डब्बा खोल करके जा गया। तो मैनेजर ने कहा, अरे तुम डब्बा खोल करके लाए हो, हिंदुस्तान से लाए हो, ये तो भाग गया होगा। कहा हुजूर गिन करके देखिए, कोई भाग नहीं सकता। कहा कि वो कैसे? कहा ये हिंदुस्तान है, इसमें कोई अगर नीचे गिरता है तो लोग उसको गाली देते हैं, कोई अगर ऊपर जाता है तो उसकी टांग खींचते हैं। ये उसी हिंदुस्तान का केकड़ा, जो भी ऊपर जा रहा होगा नीचे वाला उसको खींच करके बराबर में रखता होगा। इसलिए मैंने इसको डब्बा बंद करके ना नहीं लाया, डब्बा खोल करके लाया। अकल का नाखुन लीजिए, तरक्की करना है घर के झगड़े से निकल जाइए, वरना आपका हाल सुपर ट्रेन नहीं लोकल ट्रेन वाला हाल होगा। लोकल ट्रेन देर से पहुंचती है, क्यों? कदम कदम पर रुकती है। अगर आपके घर के झगड़े से नहीं निकलेंगे, आपको तरक्की नहीं होगी, मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाएंगे।